اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقسیم ہے جی ماہ کی کس ہفتے میں کون سا کام یا کون سا عمل آپ کرنا چاہیے بہتر رہے گا، یہ آپ کو میں تقسیم بتا رہا ہوں ماہ کی۔ مہینے کے کس حصے میں کون سا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے لیے مہینے کے 3 حصے کیے گئے ہیں جو مخصوص کاموں سے وابستہ ہیں۔ یہ 10 دنوں کے ہوں گے اور ماہ قمری شمار ہوگا۔ اول عشرہ میں جی افزونی جاہ و مرتبہ و حسن و ترقی اور حصول دولت کے عملیات کرنے چاہیے۔ دوسرا عشرہ میں اطلاع، وصل، جذب قلوب، قضاء حاجات وغیرہ کے عمل کرنے چاہیے، خصوصاً 13ویں 14ویں کو۔ تیسرا عشرہ میں ذلت، عدد، خرابی زراعت، باغ و مویشی، قطع اولاد، ہلاکی دشمن وغیرہ کے عمل کرنے چاہیے، خصوصاً آخری 3 راتیں بہت مؤثر ہوتی ہیں، 28ویں، 29ویں اور 30ویں۔ بعض علماء نے ایک ماہ کے 4 حصے کیے ہیں۔ پہلا ہفتہ دوستی کا، دوسرا خواب بندی کا، تیسرا زبان بندی کا، چوتھا دشمنی کے کاموں کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ دشمنی کے عمل آپ کبھی زندگی میں نہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے دشمنی کر بھی دی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہ لیں۔ ہاں، آپ کو بہت شدید تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، آپ کی جان کے دشمن ہے، عزت کے دشمن ہے، تو پھر یہ آپ کو اجازت ہے، نہیں تو یہ چھوٹی موٹی بات میں یہ عمل کوئی نہ کریں آپ ایسا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، کسی کے گھر کو، بار کو۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں نے اپنے دشمن کے لیے بھی کبھی کوئی عمل ایسا نہیں کیا، جانتے بوجھتے بھی کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے۔ میں نے کوئی کبھی زندگی میں غلط عمل نہیں کیا، کسی کے اوپر نہیں کیا، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب یہ جی تقسیم ہفتہ ہے، کس دن کون سا عمل کیا جائے۔ ہر دن ایک مخصوص اثر کا حامل ہوتا ہے اور اسی اثر کا اس دن کام کرنا کامیابی دیتا ہے۔ پیر کے دن وسط، رزق، تسخیر، شفاء امراض، منگل نفاق و عداوت، بدھ ترقی مرتبہ، تسخیر حکام، زبان بندی، جمعرات ترقی و دولت، جمعہ محبت، ہفتہ ہلاکی و سرگردانی، ادا زبان بندی، اتوار ترقی، تسخیر عمرہ و حکام معزز۔ یہ میں نے جی آپ کو تقسیم ہفتہ اور تقسیم ماہ کے بارے میں بتایا۔ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں دنوں کی جو مہینے کی منازل ہیں ان کی تعداد اور ان کے عملیات آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ میرا چینل یوٹیوب چینل عارف بشانی لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔